السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 85 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ بے شک تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، اور وہ عورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے انہیں چھوڑتے ہو۔ انسان کو شہوت اس لیے دی گئی کہ نسل انسانی باقی رہے اور دنیا کی آبادی ہو، اور عورتوں کو شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا کہ ان سے معروف طریقے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی اس طرح اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل ہوتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء تاریخ کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ زمین کا دوسرا خطہ اس کی مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ
اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا۔ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کی اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر ان کی قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اوندھی سوچتی ہے کہ اسے اچھی چیزیں بری لگنا اور بری چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ وبا عام نظر آتی ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کے باعث داڑھی رکھنے کو برا اور نہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، داڑھی والے کو حقارت کی نظر سے اور داڑھی منڈے کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں، داڑھی والے کے ساتھ رشتہ کرنے کو باعث عار اور بغیر داڑھی والے سے رشتہ کرنے کو قابل فخر تصور کرتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں عجیب نظر آتے، اور گانے باجوں، فلموں، ڈراموں میں مشغول لوگ زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ کرنا فرسودہ عمل اور بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ صرف اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو تنگ ذہنی اور غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ اپنی عورتوں کے غیر مردوں سے دور رہنے کو اپنی بے عزتی، جبکہ ان کا غیر مردوں سے ملنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کو اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ حرام کمائی کو اپنا حق اور ضرورت، جبکہ حلال کمائی کو اپنی حق تلفی قرار دیتے ہیں۔ امانت و دیانتداری اور سچائی کو بھولا پن، جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور فریب کاری کو اپنی چالاکی اور مہارت سمجھتے ہیں۔ سردست یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ تھوڑا سا غور کریں تو اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا سمجھنے کی ہزاروں مثالیں سامنے آ جائیں گی۔ اے کاش مسلمان اپنے رب تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں اور اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کفار کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو وہاں سے نکالنے کی بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بستی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا رہنا اس جگہ امن رہنے کا ذریعہ ہے، اور ان کا وہاں سے نکل جانا عذاب کا ذریعہ۔ وہ لوگ خود انہیں نکال کر اپنے عذاب کا سامان کرنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کے بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ ہی رہی، اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی،
یہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی کہ جو گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچا کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ نمبر 2، مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اسی طرح محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنا محبوب ہے تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مدین کی طرف ان کی ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے۔ مدین اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار فاصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے ہم قوم تھے، اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا، یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ تو ناپ اور تول پورا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ بھی جو گناہ عام تھے، ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا، دوسرا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، اور تیسرا لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے منع کیا، اور زمین میں فساد کرنے سے روکا، کیونکہ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لے آئے اور انہوں نے نبوت کے احکام بیان فرما دیے، تو یہ بستی کی اصلاح کا سب سے قوی ذریعہ ہے، لہٰذا اب تم کفر و گناہ کر کے فساد برپا نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی کافر قوم کو ناپ تول درست کرنے کا حکم دیا، اور نہ ماننے پر عذاب الہی آ گیا، بلکہ قیامت میں کافروں کو نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی کافروں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت
نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ناپ تول پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا تو اس پر موت کے آثار نمایاں تھے، اور وہ کہہ رہا تھا، آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا، اے ابو یحییٰ، میرے پاس دو پیمانے تھے، ایک سے دیتا اور دوسرے سے لیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگ گیا، تو اس نے کہا، اے ابو یحییٰ، جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے ہیں معاملہ زیادہ شدید اور سخت ہو جاتا ہے، پس وہ اسی مرض میں مر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔